وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 9 سے 11 تک آج کا سبق ہے. سامعین کرام، آج کا موضوع مومنانہ صفات کیسی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر آپ کے بلند مقام و مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لیں تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا، اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گامزن ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. یہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت
یعنی تم میں رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور موجودگی کے باعث ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ وَإِن طَائِفَتَيْنِ، اگر دو گروہ من المؤمنین اہل ایمان میں سے اقتتلوا لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر جو گروہ زیادتی کر رہا ہے تو اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کروا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سامعین اکرام، معاشرتی احکامات ہیں اور اس کا نزول جو ہے 9 ہجری کا ہے۔ ایک معاشرہ بن گیا ہے، ایک جماعت بن گئی ہے، ایک حکومت بن گئی ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کے لیے قوانین، یعنی آپس میں رہنے کے، حکومت کرنے کے، رہنے کے، جنگ کے، صلح کے، یہ احکامات واضح طور پہ ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ اور آج کا جو مضمون ہے خاص طور پہ سامعین اکرام، جب ایک اسلامی مملکت میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اس کا بیان ہے آج کے مضمون میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے، ان اللہ لا يحب الفساد واللہ لا يحب الفساد، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد کو نہیں پسند کرتا، فتنہ فساد اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال انسان میں جو کمزوریاں ہیں، ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مومن کامل تو نہیں ہوتا، ان میں چانس ہے اس بات کا کہ کسی بھی مسئلے پہ دو فریق آپس میں نزاع کا شکار ہو جائیں، لڑ پڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرماتے ہیں کہ جب دو مومنوں کے گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں اصلاح کرا دیا کرو۔ اور ایک گروہ اگر دوسرے گروہ پر زیادتی کر رہا ہے تو اس دوسرے گروہ سے پھر تم بھی، یعنی تیسرا فریق جو ہے وہ پہلے فریق سے مل کے اس کے ساتھ جنگ کرے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، زیادتی چھوڑ دے۔ اگر اس نے زیادتی کا رویہ چھوڑ دیا، اصلاح صلح کرنے پہ آمادہ ہو گیا، پھر ہمیں حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن فَات فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، جب وہ دوسرا گروہ جو زیادتی کر رہا تھا وہ اگر اصلاح پہ آمادہ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں صلح کرا دو، اور عدل سے اور انصاف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو انصاف کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور انما المؤمنون اخوۃ، اللہ تعالیٰ ایک پالیسی بیان کر رہے ہیں کہ مومن تو بھائی بھائی ہیں، تو ان میں صلح رہنی چاہیے، اور اگر کبھی نزاع ہو فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور تم پھر صلح کرا دیا کرو، یعنی تیسرا گروہ جو ہے، دو گروہ اگر لڑ پڑے یا نزاع ہو جائے تو آپ صلح کرا دیا کرو۔ سامعین کرام، جہاں تک تعلق ہے اس میں ہمارے لیے نصیحت کا، تو ایک بات تو یہ ہے کہ نزاع اور جنگ و جدال سے ہر ممکن پرہیز کیا جانا لازم ہے۔ اسلامی معاشرے میں بھائی بھائی بن کے رہیں، اخلاق اپنے اچھے رکھیں، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں۔
یہ اس یعنی دیکھیں زیادتی جو ہے وہ ایک تو بڑی سطح پہ ہوتی ہے اور ایک چھوٹی سطح پہ بھی ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں شوہر بیوی پر زیادتی کا مرتکب ہو سکتا ہے، بیوی شوہر پر زیادتی کی مرتکب ہو سکتی ہے، والدین بچوں پر زیادتی کے مرتکب ہو سکتے ہیں، بچے اولاد جو ہے والدین پر زیادتی کے مرتکب ہو سکتے ہیں، پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہو سکتا ہے، ایک ساتھی جو ہے یعنی دو مسلمان بھائی ہیں، آپس میں نزاع کا موقع آ سکتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر زیادتی کر سکتا ہے، مارکیٹ میں دو دکانداروں کے درمیان نزاع پیدا ہو سکتا ہے، کسی بھی معاملے پہ لڑائی جھگڑے تک نوبت آ سکتی ہے۔ یہ وہ سارے امکانات ہیں سامنے کرام، کیونکہ انسان تو ایک یعنی مجبور مخلوق تو نہیں ہے، اس کے پاس نفس امارہ ہے، اور پھر اگرچہ مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت وہ جذبات میں آ کے یا سفلی خواہشات یا جذبات کے تحت دوسرے پر زیادتی، لالچ میں آ کے یا کسی اور غرور میں آ کے، لالچ میں آ کے، تکبر میں آ کے دوسرے فریق پر زیادتی کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی دو فریقوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اصولی فرامین قانون دے رہا ہے کہ جب دو فریقوں کے درمیان زیادتی ہو، خواہ وہ کسی بھی سطح پر ہو، یہاں تو تذکرہ ہے جنگ کا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی پہلو نکلتا ہے کہ معاشرے میں جہاں بھی کسی بھی فریق کے ساتھ کوئی نزاع پیدا ہو جائے، دو مومن آپس میں لڑ پڑے، کوئی بھی وجہ ہو، تو ان میں صلح کا حکم ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کے درمیان صلح، امن اور آتشی سے مسلمانوں کو زندگی گزارنی چاہیے، لیکن کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے تو دو خاندانوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چچا زاد بھائیوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ لڑائی کو ختم کریں، فتنہ فساد اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ دو بھائیوں میں لڑائی ہو تو اس کو ان میں صلح کرا دیں۔ اب اس میں یہ مضمون جو ایکسٹرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اگر لڑائی بند نہیں ہو رہی، فریقین جو ہیں یعنی صلح نہیں کر رہے اور لڑ رہے ہیں پھر بھی، تو آپ نے پھر جو فریق آپ کے خیال میں زیادتی پر ہے تو آپ کو اس سے لڑنا ہوگا، تلوار اٹھانی ہوگی۔ تو اور جو شخص زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس کو اس وقت تک اس سے لڑنا ہے جب تک وہ صلح پر آمادہ نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پاس، اور اگر وہ آمادہ ہو جائیں پھر تیسرے فریق کو حکم یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، ان کے درمیان صلح کرا دو عدل اور انصاف کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ضمنی طور پہ سامعین کرام اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ انصاف کرنے، ان اللہ یحب المقسطین، مختلف جگہ پہ سامعین کرام یہ مختلف صفات کے حامل لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن صفات کے حامل لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ان میں ایک صفت جو ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جو انصاف، اپنی زندگی میں انصاف سے کام لیتے ہیں، اپنی ازواج میں بھی انصاف کرتے ہیں، بچوں میں بھی انصاف کرتے ہیں، دکان پر بھی انصاف کرتے ہیں، کارخانے میں بھی انصاف کرتے ہیں، مارکیٹ میں بھی انصاف کرتے ہیں، ہر جگہ انصاف کرنے والے لوگ جو ہیں مقسطین، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، ایک ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، جن کاموں پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو یا ناراض ہو، ہم تو اپنی نفسانی خواہشات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں
کہ میری مرضی، میرا مفاد، میرا حصہ، یا میں یہ ہم نے میں کی گردان لگائی بھی ہے نا، لیکن جو مسلمان ہے وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، وہ انا نہیں کرتا، انا ولا غیری، میں ہوں اور دوسرا کوئی نہیں، وہ کہتا ہے اللہ ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے، یعنی اللہ کا حکم، میرا حکم نہیں چلے گا، اور میری خواہشات، میں اپنی خواہشات، اللہ تعالیٰ کی خواہشات، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم انصاف سے کام لو۔ تو کیوں کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر دوسری آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ بے شک مسلمان جو ہیں بھائی ہیں، تو ان کے درمیان جو ہے تم اصلاح کر دیا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ سامعین کرام، اس میں بھی مضمون ہے کہ بے شک مسلمان بھائی ہیں تو ان میں اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، کسی بھی سطح پر اختلاف ہو تو صلح کی کوشش ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، تو اس میں اب یہ ہے کہ تقوی کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی، دیکھیں نزاع، اختلاف اور نزاع اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ انسان تقوی کا دامن چھوڑ دے اور اپنی سفلی خواہشات کو ترجیح دے دے اور اپنے جذبات اور نفسانی خواہشات کو ترجیح دے دے، تو پھر نزاع پیدا ہو جاتا ہے، یا اللہ پہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کو مکمل حاکمیت، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے نزاع پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا اور فتنہ اور فساد کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی ہیں، تو اس میں تم صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس میں یہ بات بھی ہے سامعین کرام، ضمنی طور پہ یہ نقطہ بھی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات اپنے اوپر چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تقوی، یعنی تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کر لینا۔ اگر آپ ایسا کریں گے یعنی محتاط رہیں گے، یہ قیمتی نقطہ میں عرض کر رہا ہوں سامعین کرام، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تقوی اگر اختیار کر لو گے اپنی زندگی میں یا زندگی گزارتے وقت، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو یہ مضمون اس میں ہے سامنے کا۔ پھر آیت نمبر 11 ہے سامعین کرام، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں اس کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، یا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑائے۔ ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا، دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى ان یکون خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر طعن نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کرو، برے القابات سے یا نامناسب القاب ایک دوسرے کو نہ دو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ ومن لم یتب، اور جو لوگ اس روش سے باز نہیں آتے، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ سامعین کرام، انسانی نفس میں جو اخلاق رذیلہ موجود ہیں
اور اس میں دیکھیں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کبر ہے، لالچ ہے، غضب ہے، شہوت ہے، یہ ساری صفات ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو اگر ہم ان یعنی ان صفات اخلاق رذیلہ کو اخلاق حسنہ میں بدلنے کی کوشش نہ کریں تو پھر تو وہ اخلاق رذیلہ موجود ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، آپ کسی بھی وقت لالچ میں آ سکتے ہیں، اور لالچ میں آ کے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ کسی وقت شہوت میں آ سکتے ہیں، شہوت غالب آ سکتی ہے، خواہشات، تو آپ خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کسی بھی وقت آپ کبر کا، غرور میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری ایسی صفات ہیں یعنی جو ابھی یہ بیان کی جا رہی نا، اگر یعنی جو اس میں پہلی وہ ہے نا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ میں عجز ہوگا، عاجزی ہوگی آپ کی طبیعت میں، اور آپ نے کوشش کی ہوگی کہ ہم اپنی عجز میں عجز پیدا کریں، تو اللہ تعالیٰ کو عجز پسند ہے سامعین کرام۔ لیکن اگر آپ نے توجہ نہ دی اپنی نفسانی اصلاح پہ، تو آپ میں کبر پیدا ہو سکتا ہے، دوسرے کو آپ حقیر سمجھ سکتے ہیں، دوسرے پر آپ ہنس سکتے ہیں، دوسری قوم پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، ایسا نہ کرو۔ دوسرے کا مذاق، دوسروں کو نشانہ مذاق، اور یہ کیفیت آپ دیکھیں، میں پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اور کیا کروں، کوئی دوسرا تو ہے ہی نہیں، نہ مسلمان ہے، نہ اس کی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ بہرحال پھر بھی تذکرہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بظاہر تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ادنا سے اعلیٰ سطح تک، آپ اعلیٰ سطح کو دیکھیں۔ اعلیٰ سطح اس لیے میں اس کے لیے بیان کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کے سامنے ہے، میڈیا ان کی زبان جیسی زبان ہے، گندی زبان ہمارے لیڈر استعمال کرتے ہیں، گالیاں، اور دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں، اور دوسروں کو نیچا سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو مسلمانہ صفات، مومنانہ صفات تو نہیں ہے سامعین کرام۔ یعنی دوسرے مسلمان کو آپ حقیر سمجھیں اور اس کی بھد اڑائیں۔ عام جلسوں میں آپ کے جو سیاست ہے، ابھی الیکشن کا مہینہ ہے، جولائی، 25 جولائی کو، اس وقت جولائی کا مہینہ ہے، اور آج 24 تاریخ ہے، اور کل الیکشن ہے۔ آپ یہ دیکھیں آج کل کیا طوفان ایک بدتمیزی برپا ہے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ووٹ امانت ہے۔ امانت ہے تو دے بھئی کسی کو، کوئی اہل ہو تو اس کو ووٹ دینا۔ یہ تو سب ایک دوسرے سے بد اخلاقی میں یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام، یہ تو مومنانہ صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والے مخاطب ہیں۔ ہم میں ایمان کا ہے، ابھی مضمون آئے گا سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو ایمان والے نہیں ہو۔ بہرحال ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ بھئی تم مذاق نہ اڑانا ایک دوسرے کا، ہو سکتا ہے وہ دوسرا شخص تم سے بہتر ہو۔ عورتیں دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عورتوں کو تو آپ کو پتہ ہے جہاں بھی بیٹھیں گے، تیسری عورت کو یا خاندان کو یا عورت کو یا مرد کو آپریشن ٹیبل پہ لٹا کے اس کی آپریشن شروع کر دیں گی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عسیٰ ان یکون خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے برے القابات سے نہ پکارو، یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ولا تنابزوا، اچھا تانا نہ کرو، تلمزوا انفسکم، تانا نہ کرو۔ تانے تو دینے میں ہماری قوم ماہر ہے، لیڈران ہیں وہ بھی تانے زنی کرتے ہیں، اور جو بعض مذہبی لوگ جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ تانا زنی کرتے ہیں مخالف فرقے پہ کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں اسے، ولا تنابزوا، برے ناموں سے نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا ہے ایمان کے بعد یہ سلوک کرنا کہ تم فاسق کہلاؤ۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو بھی باز نہیں آئے گا تو یہ ظالم ہے، اور ظالم لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جہاں انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے،
ایسی صفت جو ظالمانہ صفت اگر کس میں موجود ہے جو ان صفات کے حامل ہیں، یعنی توبہ نہیں کرتے، تو یہ ظالم ہیں، اور ظالم لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جو اللہ کے ناپسندیدہ مخلوق ہے انسانوں میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اب میں تلاوت کرتا ہوں، سامنے کرام میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ مضمون زیادہ ہے، ترجمہ سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر دو گروہ مومنوں کے اقتتلوا لڑ پڑیں، جنگ کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اے مسلمانوں ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جب ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، یعنی ایک گروہ جو ہے وہ زیادتی کا شکار ہے، تمہیں معلوم ہو جائے تو اب اس سے تم نے جنگ کرنی ہے، فَقَاتِلُوا، اب تم اس سے لڑو، جنگ کرو، یعنی پہلے فریق کے ساتھ مل کر انہیں دبانے کی کوشش کرو، حق کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، جھک جائیں۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ پلٹ آئیں اللہ کے حکم کی طرف، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ مقسطوں یعنی پسند کرتا ہے جو انصاف سے کام لیتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، صلح کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق اڑائے، یعنی نہ مرد کسی اور، یعنی جو مرد ہیں وہ کسی مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے دوسری ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں طعن نہ کرو، ایک دوسرے پر طعن نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق، فسق میں نام پیدا کرنا ایمان کے بعد بہت بری بات ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو باز نہیں آئیں گے تو یہ ظالم لوگ ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔
If two groups of believers fight each other, reconcile between them. But if one group aggresses against the other, fight the aggressing group until it complies with God's command. Once it has complied, reconcile between them with justice, and be equitable. God loves the equitable. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. The believers are brothers, so reconcile between your brothers and remain conscious of God so that you may receive mercy. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. O you who believe, no people shall ridicule other people, for they may be better than they. Nor shall any women ridicule other women, for they may be better than they. Nor shall you slander one another, nor shall you insult one another with names. Evil is the return to wickedness after having attained faith. Whoever does not repent, these are the wrongdoers. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।